اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذا الساعة وفی کل ساعة من ساعة اللیل والنہار ولیم وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وإنا حتی تسکنہ ورزقات ونتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد صلی اللہ محمد وآل محمد وعجل فرج قائم آل محمد سارے صحبان مل کے صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دعا ہے آل محمد کا عظیم خالق ہماری اس عظیم تر عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے رب کونین شہزادی کونین کے صدقے جتنے بھی ہاتھ دلیز سیدہ سے خیرات مانگنے کے لیے آئے ہیں میرے مالک سخی عباس کٹو بازوں کے صدقہ کوئی بھی ہاتھ خالی واپس نہ جائے مالک اللہ بانیان کے خرچ اخراجات لنگر نیاز اپنی بارگاہ میں قبول بھی فرما اور منظور بھی فرما اس مجلس کا ثواب اس گھر کے جتنے بھی مرحومین ہیں ان کے نام اعمال میں درج فرما اس مجلس کے ثواب جتنے حاضرین مومنین تشریف فرما ہیں ان کے مرحومین کے نام اعمال میں درج فرما جتنے مومن بھی اولاد ہیں صدقہ جناب رباب کی خالی جھولی کا انہیں اولاد نرین عطا فرما جتنے مومن بیمار ہیں بیمار کربلا کی بیماری کے صدقہ شفاء کامل عطا فرما اس وقت تک کسی بھی علی ولی اللہ پڑھنے والے کی آنکھ موت کے لیے بند نہ ہو جب تک حسین کے نوری محل کی زیارت نہ کر لے ہماری سب سے بڑی دعا ہمارے وارث حقیقی حجت خدا امام زمن سرکار کا جلد جلد فرما تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے سارے صحبان مل کے صلوات اجازت ہے جی ذکر پاک کی ابتدا کی جا سکے جتنے صاحبان پیچھے بیٹھے ہیں مہربانی فرما کے دو دو قدم آگے آ جائیں تاکہ مجلس کا تھوڑا ماحول بہتر ہے مہربانی ہوگی آپ کی جو آ سکتے ہیں مہربانی تھوڑا تھوڑا بلند آواز سے درود پڑھ لیجیے اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل پھر بھی آواز بلند درود پڑھ لیجیے اللہم صلی علی محمد اجازت ہے جی ذکر پاک کی ابتدا کی جا سکے بانی کی حیثیت سے حاضری بھائی جان کا حکم تھا ان کے حکم کی تعمیل ہو گئی آپ مومنین کی چہروں کی زیارت ہو گئی تو ہر مجلس میں ہر ممبر پہ گزارش کرتا ہوں کوشش کیا کرو کہ جب ذاکر وائز دعا کروائے تو آمین ضرور کہا کرو کیونکہ آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ کوئی رسماً دعا ہوتی ہے جو ہر کسی نے آنا ہے تو دعا کروانی ہے امام فرماتے ہیں کہ جو دعا کہیں بھی قبول نہ ہو مجلس شبیر میں مانگی جائے اللہ اس سے رد نہیں کرتا اس ذکر میں بیٹھ کے بولنا تو دور کی بات ہے فقط سانس لینا بھی عبادت ہے ساتھ چاک والو دین بناتا اللہ ہے پہنچاتا اس کا نبی ہے بچاتا اس کا امام ہے دین بھی اللہ بناتا ہے بابا جی نبی بھی اللہ بناتا ہے امام بھی اللہ بناتا ہے چلو میں لفظ پھر دہراتا ہوں دین بھی اللہ بناتا ہے نبی بھی اللہ بناتا ہے امام بھی اللہ بناتا ہے بندوں کو بنایا دین بھی ٹھیک نہیں ہوتا اور بندوں کو بنایا نبی بھی ٹھیک نہیں ہوتا بندوں کو بنایا امام بھی ٹھیک نہیں ہوتا ساتھ جاگ والو دین میں بھی غلطی ہو سکتی ہے اگر بندے بنائیں نبی میں بھی بابا جی غلطی ہو سکتی ہے اگر بندے بنائیں امام میں بھی غلطی ہو سکتی ہے اگر بندے بنائیں ممبر سے لے کے کعبے کے غلاف میں ہاتھ رکھ کے قسم کھانے کو تیار ہوں ہم نے جو 14 مانے ہیں ہم نے مانے ہیں لیکن بنائے نہیں ہیں مولا آپ کو سلامت رکھے ہم نے جو مانے ہیں وہ ہم نے بنائے نہیں اللہ نے عطا کیے مجھے رسول کی رسالت کی قسم علی کی ولایت کی قسم یہ ہمیں اللہ نے عطا کی ہے لوگوں نے ان کی ضد میں 4 مانے اور وہ چاروں کے چاروں بنائے گئے ان 4 میں ایک بھی ایسا نہیں جو سید ہو ان 4 میں ایک بھی ایسا نہیں جو نسل رسول سے ہو ان 4 میں ایک بھی ایسا نہیں جو طیب اور طاہر ہو ادھر سارے کے سارے سید
سارے کے سارے نسل رسول تھے. ادھر پہلے نے حلال کیا تو آخری نے بھی حلال کر دیا, پہلے نے حرام کیا آخری نے بھی حرام کر دیا. ان چار میں اگر پہلے نے حلال کیا, دوسرے نے حرام کر دیا, تیسرے نے مستحب کیا تو چوتھے نے واجب کر دیا. اس کا مطلب ہے 4 میں شریعت بدلی ہے, 12 میں شریعت نہیں بدلی. مولا آپ کو سلامت رکھے. یا 4 میں شریعت بدلی, 12 میں شریعت نہیں بدلی. اہل سنت بھائیوں کے کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ میں ان اماموں کا اپنے اماموں سے تقابل پڑھنے لگا. پڑھے لکھے اب آپ تشریف فرمائیں, کیونکہ نوکروں کا مقابلہ سرداروں سے کیا ہی نہیں جاتا. میرے اہل سنت بھائیوں کے پہلے امام نام ہے ان کا ابو حنیفہ. نام ان کا ابو حنیفہ نہیں, حنیفہ ہے ان کی کونیت. ان سے کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا تھا, انہیں بتانے میں ذرا دیر ہو گئی تو پیچھے سے بابا جی بیٹی بول پڑی, پیچھے سے بیٹی بول پڑی, جس کی وجہ سے مشہور ہو گئے ابو حنیفہ. ان کا نعمان بن ثابت. نام کیا ہے ان کا؟ نعمان بن ثابت. اہل سنت کتاب میں جملہ نہ دکھاؤں, جو سزا دیں گے میں قبول کروں گا. اگر لفظ آپ تک پہنچے تو پھر آپ کا حق بنتا ہے کہ نوکر کی تائید کریں. نعمان بن ثابت سے پوچھا گیا تھا, نعمان بن ثابت سے پوچھا گیا تھا. نعمان بن ثابت کہتے ہیں کہ 80 سالہ زندگی سے میری وہ 2 سالہ زندگی بہتر تھی جو میں نے زہرا کے بیٹے کے قدموں میں گزاری ہے. 80 سالہ زندگی سے وہ 2 سالہ زندگی بہتر تھی جو میں نے زہرا کے بیٹے کے قدموں میں گزاری, جو میں نے محمد کے بیٹے کا پانی بھرا. آگے اگلا جملہ میرے اہل سنت کے دوسرے امام, نام ہے ان کا احمد بن حنبل. ایک دن ان کے بیٹے نے اپنے باپ سے پوچھا تھا, بابا مجھے رتبوں کے اعتبار سے صحابہ کے نام لکھوائیں کہ کس صحابی کا رتبہ بلند ہے, کس کا اس سے تھوڑا ہے, کس کا اس سے تھوڑا ہے, کس کا اس سے تھوڑا ہے. احمد بن حنبل نے 3 خلفاء کے نام لکھوائے, علی کا نام چھوڑ دیا. 10 نام اور لکھوائے, علی کا نام چھوڑ دیا. احمد بن حنبل کے بیٹے نے کاغذ قلم زمین پہ پھینکا اور اپنے باپ سے کہا, بابا ہر نام کے بعد سوچتا تھا اب علی کا نام آئے گا, اب علی کا نام آئے گا, اب علی کا نام آئے گا, اب علی کا نام آئے گا. بابا تو نے 13 نام لکھوا دیے لیکن علی کا نام نہیں لکھوایا. اس وقت احمد بن حنبل نے بیٹے کو چھڑک دے کر کہا کہ تجھے شرم نہیں آتی, پوچھ صحابہ کے رہا ہے, علی صحابی نہیں, علی تو مصطفیٰ کا بھائی ہے. یا مولا آپ کو سلامت. علی صحابی نہیں, علی تو مصطفیٰ کا بھائی ہے. آگے آپ خود فیصلہ کریں کیا عقیدہ ہے اہل سنت کا بادشاہی کے بارے میں. اچھا کوئی بندہ یہاں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے اس سے پوچھو تو وہ کہے گا میرے امام نے یہاں باندھے. کوئی یہاں ہاتھ باندھ کے پڑھتا ہے وہ کس کے کہنے پہ؟ اپنے امام کے کہنے. تو کچھ کھول کے پڑھتے ہیں وہ کس کے کہنے پہ؟ اپنے امام کے کہنے. اب یہ جو فرق ہے یہ فرق فرقوں کا نہیں, یہ فرق ہے اماموں کا. چلو یہیں پہ بات آسان کرتے ہیں. نماز وہ کام ہے جو دن میں نبی 5 دفعہ کرتے تھے, چھپ کے نہیں کرتے تھے, ساتھ جا کے ظاہراً لوگوں کے سامنے کرتے تھے, اور امت ابھی تک وہ طے نہیں کر سکی. اب میں دیکھوں گا کہ کون بندہ مجلس جاگ کے سن رہا ہے اور کون سو کے سن رہا ہے. امت ابھی تک یہ طے نہیں کر سکی کہ ہمارے نبی نماز کیسے پڑھتے تھے. غدیر تو ایک دن آیا ہے. جس نے یہاں ہاتھ باندھے اس نے اپنے امام کے کہنے پہ. اس سے پوچھو کہ تمہارے امام نے اپنے نبی کو دیکھا ہے؟ وہ کہتا نہیں دیکھا. اچھا اب یہ نہیں ہو سکتا کہ ہر طریقے سے نبی نماز پڑھتے تھے. بلند آواز سے ضرور پڑھ لیجیے. اللہم بسم اللہ. اب یہ نہیں ہوتا تھا کہ نبی ہر طریقے سے نماز نہیں پڑھتے تھے. نبی کا طریقہ ساتھ چکلو ایک تھا. اس کا مطلب ہے 4 طریقے غلط ہیں, ایک طریقہ ٹھیک ہے. اب اگر میں یہاں کہوں کہ ہمارا طریقہ ٹھیک ہے, اہل اسلام بھائی کہیں گے خطیب بھی شیعہ تھا, مجمع بھی شیعہ تھا, اس نے کہا ہمارا طریقہ ٹھیک ہے, نیچے سے مجمع نے نعرہ لگا دیا. آؤ پہلے یہ نہیں دیکھتے کہ نماز کس کی ٹھیک ہے, روزہ کس کا ٹھیک ہے. آؤ سب سے پہلے یہ ٹھیک ہے. جس کا امام ٹھیک ہوگا اس کی نماز بھی ٹھیک, اس کا روزہ بھی ٹھیک, اس کی حج بھی ٹھیک.
اس کا سب کچھ ٹھیک ہے۔ اگر امام اچھا ہوا تو قیامت والے دن ہر بندے کے اعمال تلنے اس کے امام کی وجہ سے۔ یہ نہیں ہونا کہ خدا بندے کو بلا سے پوچھے بتا تیری نیکیاں کتنی ہیں، تیرے گناہ کتنے ہیں۔ خدا کہتا ہے میں نے وقت تو ضائع کرنا ہی نہیں، سب سے پہلے امام بلاؤں گا، امام کے پیچھے اس کا ماننے والا بابا جی بلاؤں گا۔ جس کا امام جنتی ہوگا ماننے والا بھی جنت میں چلا جائے گا، جس کا امام جہنمی ہوگا ماننے والا بھی جہنم میں چلا جائے گا۔ اس جگہ والا ہم بڑے مطمئن ہیں، ہمارا امام صرف جنتی نہیں مالک جنت ہے۔ یا ہمارا امام صرف جنتی نہیں مالک جنت ہے، یہ سردار ہیں جنت کے۔ امام ایسا ہونا چاہیے جو خود بھی پار چلا جائے تمہیں بھی پار لے کے چلا جائے۔ ایسا امام نہ ہو جو خود بھی جل جائے اور تمہیں بھی جلا دے۔ آخری گزارشات زندگی میں 4 چیزیں کبھی نہ چھوڑنا: ولایت علی نہ چھوڑنا، عزاداری حسین نہ چھوڑنا، ماتم نہ چھوڑنا، سید کی توہین نہ کرنا۔ یہ چیزیں اپنا سکتے ہو، مذہب شیعہ میں رہو، ورنہ کوئی ضرورت نہیں علی کو تمہاری۔ سارا زمانہ علی کو مان جائے، علی کا بڑھتا کچھ نہیں، سارا زمانہ علی کو چھوڑ دے، علی کا گھٹتا کچھ نہیں، اور جسے علی چھوڑ دے اس کا رہتا کچھ نہیں۔ بہت بڑے عالم دین علامہ وزیر حیدر نجفی صاحب، مالک اس جملے کے ثواب ان کی روح کو پہنچائے۔ ان سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ بتائیں علی کا نام نماز میں آئے نہ آئے، تو انہوں نے کہا تھا نماز ہے 3 چیزوں کے مجموعے کا نام: قرآن، ذکر الہی اور دعا۔ اگر تو علی کو قرآن سمجھتا ہے تو پڑھ لے، نہیں سمجھتا تو تیری اپنی مرضی۔ مان جاتی دنیا علی کی ولایت کو، علی کی پردہ بیٹیاں شرابیوں کے مجمع میں نہ آتی۔ جو رونے کی نیت سے آئے مولا آپ کی ہائے قبول کرے، کیونکہ وقت یہ اتنا ہے۔ بابا جی بھی تشریف لے آئے، بھائی جان بھی لے آئے۔ میں لفظ پھر کہتا ہوں، شاید آپ لوگوں نے سمجھا نہیں، چلو اور آسان کرتا ہوں۔ کربلا کے بعد کریم کربلا کی اصغر بھائی 2 اولادیں بچی، ایک بیٹا بچا، ایک بیٹی بچی۔ بیٹے کا نام سجاد، بیٹی کا نام سکینہ۔ ساتھ چاک والو حسرتیں دونوں کی بڑی تھی، پوری دونوں کی نہیں ہوئی۔ جو جینا چاہتی تھی وہ مر گئی، جو مرنا چاہتا تھا وہ زندہ رہا۔ یہ حق ہے غریبوں کی غربت میں ہائے کہنے کا۔ جو جینا چاہتی تھی وہ مر گئی، جو مرنا چاہتا تھا وہ زندہ رہا۔ سکینہ سجاد کے زانوں پہ سر رکھ کے کہتی سجاد چاچا تو جان رہے ہیں تیری سکینہ مدینے واپس کب جائے گی؟ اس چاکوال وہ شام کی کوٹھڑی میں مر گئی، جو ہر موڑ پہ کہتا تھا اماں دعا کر تیرے سجاد کو موت آئے، وہ زندہ رہا۔ امیر بندہ نہیں، غریبوں کی غربت ہے، غریب آئے کہیں گے تو نے رونا اتنا ہے جتنا شام والی ملکہ چاہتی ہے۔ میرا جی چاہتا ہے 2 جملے مصیبت کے اسی بی بی کو سناؤں اور ممبر اپنے بھائی کے حوالے۔ ہر بھائی کے ساتھ بہن ضروری، ہر بھائی کے ساتھ بہن ضروری، ہر حجت کے ساتھ بہن ضروری۔ اس جگ والو حسین کے ساتھ زینب، سجاد کے ساتھ سکینہ۔ میں لفظ پھر کہتا ہوں، حسین کے ساتھ زینب، سجاد کے ساتھ سکینہ۔ برابر کے بہن بھائی تھے حسین اور زینب۔ ادھر جوان سجاد تھا، 4 سال کی سکینہ تھی۔ یہ حق ہے غریبوں کی غربت میں ماتم کا۔ جوان سجاد تھا، 4 سال کی سکینہ تھی۔ 28 رجب سے لے کے 10 محرم تک علی کی بیٹی رو کہتی حسین تو نہ گھبرا، تو علی کا بیٹا ہے تو میں زہرا کی بیٹی ہوں۔ حسین تو لاش اٹھا کے خیمے لاش رکھوں گی۔ بابا جی برابر کی بہن کی تسلی اور ہوتی ہے۔ زینب اور حسین برابر کے بہن بھائی تھے۔ ادھر جوان سجاد تھا، 4 سال کی سکینہ تھی۔ سکینہ سجاد کی کڑیوں پہ ہاتھ رکھتی، ہاتھ رکھ کے کہتی سجاد تو نہ گھبرا، تو چل میں تیرے ساتھ ہوں۔ اللہ تیرا ماتم قبول کرے، محمد کی بیٹی تیرا پرسہ قبول کرے، میں تیرے ساتھ ہوں۔
کتاب کا نام فاطمہ سے فاطمہ تک، کتاب عربی میں تھی، اردو میں جب ترجمہ کیا گیا تو نام وہی رکھا گیا، فاطمہ سے فاطمہ تک۔ کتاب والے نے کہا ان دو بیویوں کا مقدر بڑا عجیب تھا۔ اس چک والوں کون دو بیویاں؟ ایک رسول کی بیٹی فاطمہ، ایک حسین کی بیٹی فاطمہ۔ اب تیری چیخ بلند ہونی چاہیے، اسے بھی بابے کے بعد کسی نے نہیں رونے دیا، یہ حق ہے غریبوں کی غربت کا۔ اسے بھی بابے کے بعد کسی نے نہیں رونے دیا، اسے بھی بابے کے بعد کسی نے نہیں رونے دیا، یہ بھی بابے کے بعد چپ نہیں ہوئی، وہ بھی بابے کے بعد چپ نہیں ہوئی۔ کتاب والا کہتا ہے دونوں کا مقدر بڑا عجیب تھا۔ اب وہ بندہ مجلس میں آیا ہی نہیں جس کا ہاتھ سینے پہ نہ آئے۔ کتاب والا کہتا ہے دونوں کا مقدر بڑا عجیب تھا، یہ پہلو پہ ہاتھ رکھ کے روتی تھی، وہ کانوں پہ ہاتھ رکھ کے روتی تھی۔ کتاب والا کہتا ہے لیکن ایک فرق ہے، وہ فرق کون سا ہے؟ اور روگی کہتا ہے فرق کون سا ہے؟ یہ 18 سال کی عمر میں ضعیف تھی، وہ 4 سال کی عمر میں کمر جھکا کے کہتی سجاد میری کمر ٹوٹ گئی ہے، سجاد میرے سر کے بال۔ اللہ تیری ہائے قبول کرے، محمد کی بیٹی تیرا پرسہ قبول کرے۔ تو نے رونا اتنا ہے جتنا شام والی ملکہ چاہتی ہے۔ سکینہ کمر جھکا کے کہتی سجاد میرے سر کے بال سفید ہو گئے۔ یہ پہلو پہ ہاتھ رکھ کے روتی، وہ کانوں پہ ہاتھ رکھ کے روتی۔ بی بی سکینہ نے سجاد مولا کے کڑیوں پہ ہاتھ لگا کے کہا سجاد کربلا سے لے کے شام تک ظلم تھوڑے نہیں ہوئے، لیکن سجاد آج تک میں نے تمہیں کچھ نہیں کہا۔ سجاد تو میرا بھائی ہے، تو میرا امام بھی تو ہے نا۔ سجاد بھائی بن کے نہیں، امام بن کے سوال کرنے لگی ہوں۔ سجاد مولا رو کہتے سکینہ بتا کیا بات ہے؟ بی بی سکینہ اب وہ بندہ جس کے گھر میں بیٹی ہے وہ ضرور ماتم کرے گا۔ بی بی سکینہ رو کے کہتی ہے سجاد شمر سے کہے میری بہن کہہ رہی ہے میرے ہاتھ پہ مار، میرے چہرے پہ نہ مار۔ اللہ تیرا ماتم قبول کرے، محمد کی بیٹی تیرا پرسہ قبول کرے۔ میرے ہاتھ پہ مار، میرے چہرے پہ نہ مار۔ برابر کی بہن تھی، برابر کی بہن کی تسلی۔ اور جوان سجاد 4 سال کی سکینہ بالکل بی بی زینب کے ساتھ ساتھ رہی۔ جب قافلہ آیا نا دربار میں، بمنبر چھوڑنے لگو، جب قافلہ پہنچا نا دربار میں تو بی بی زینب کے ساتھ تھی سکینہ۔ چلو ایک اور جملہ پڑھتا ہوں۔ کسی وجہ سے چک والوں لاہور عدالت میں جانا پڑا تو میرے ساتھ ایک 302 کو ملزم پیش ہوا۔ میں نے اس سے پوچھا تو نے کیوں قتل کیا ہے؟ وہ کہتا بس میرے ہاتھ سے قتل ہو گیا۔ میں نے کہا نہیں بتا تیری کوئی مجبوری، تیری کوئی پرانی دشمنی تھی؟ وہ کہتا دشمنی پرانی نہیں تھی۔ اب وہ بندہ ہائے کہے گا جس کے گھر میں بیٹی ہے، وہ کہتا ہے میری بیٹی قریب کھڑی تھی اس نے مجھے گالی دی ہے۔ ہائے حسین میری بیٹی قریب کھڑی تھی اس نے مجھے گالی دی ہے۔ ہائے حسین آج لوگ بیٹی کے سامنے گالی برداشت نہیں کرتے۔ ادھر سکینہ حسین کے قریب آئی، کتے نے حسین کے چہرے پہ تماچا مارا۔ حسین رو گئے تھے نہ مار میرے لاڈو سے پلی بیٹی۔ اللہ تیرا ماتم قبول کرے، محمد کی بیٹی تیرا برسہ قبول کرے۔ نہ مار میرے لاڈو کی پلی بیٹی آ گئی۔ بیٹیوں کے سامنے بھی کبھی کسی نے باپ کو مارا ہے۔ ملعون کہتا ہے کون ہے وہ بچی جس کے رونے کی وجہ سے میری فوج کو نیند نہیں آتی؟ شمر کمینہ کہتا ہے وہ جو بچی کھڑی ہے۔ کمینہ کہتا ہے کون بچی؟ شمر کہتا ہے وہ جس کا کرتا جلا ہوا ہے۔ کون بچی؟ وہ جس کے کانوں سے لہو بہ رہا ہے۔ کمینہ کہتا ہے اس بچی کو میرے تخت کے قریب بلا۔ بی بی سکینہ تخت کے قریب آئی۔ کمینہ کہتا ہے بچی تیرا نام کیا ہے؟ بی بی سکینہ کی آواز نہیں آئی۔ کمینہ کہتا ہے بچی تیرا نام کیا ہے؟ بی بی سکینہ کی آواز نہیں آئی۔ یہ شمر سے کہتا ہے اس کا کون رہ گیا ہے جس پہ اسے اتنے مان ہیں؟ میں کب سے بلا رہی ہوں اور یہ بول نہیں رہی۔ اتنا کہنا تھا، شمر کمینہ چلا
بی بی سکینہ کے قریب جانے لگا، یا مولا سجاد نے کڑیوں سے سار اٹھا کے کہا کمینے حیا کرنا، میری 4 سال کی فاطمہ ہے۔ کمینہ کہتے سجاد کب سے میرا حاکم بلا رہا ہے اور تیری بہن بول نہیں رہی؟ مولا سجاد روکی کہتے کمینہ میری بہن کب سے بول رہی ہے اور اس کے گلے کی رسی اتنی تنگ ہے اور تمہیں آواز نہیں سن رہی، اور پہلے اس کے گلے کی رسی کھولو۔ اللہ تیرا ماتم قبول کرے۔ اس کے گلے کی رسی اتنی تنگ ہے۔ کمینہ کہتے سجاد رسی کون کھولے گا؟ مولا سجاد کہتے رسی میں کھولوں گا۔ اب دیکھنا میری طرف جس بندے نے ماتم کرنا ہے۔ سجاد مولا کے ہاتھوں میں ہتھ کڑیوں والے ہاتھوں کے ساتھ بہن کی رسی کھول رہے ہیں، رسی کھول نہیں رہی۔ کمینہ کہتا لے سجاد میں پہلے تیری کڑیاں کھولتا ہوں۔ سجاد مولا کی کڑیاں کھلیں، سجاد نے دونوں ہاتھوں سے بی بی سکینہ کو اپنے سینے سے لگایا، سینے سے لگا کہ سکینہ بھائی تیرا کہاں شکریہ ادا کرے۔ سکینہ میری کڑیاں پہلے کھلوائی، اپنی رسیاں بعد میں کھلوائی۔ سکینہ جہاں تجھے پینے کو پانی ملتا تو میری کڑیوں پہ ڈال کے دی، سجاد تیری کڑیاں تپ گئی۔ اللہ تیرا ماتم قبول کرے۔ سجاد تیری کڑیاں تپ گئی ہیں۔ بی بی سکینہ اس کے تخت کے قریب آئی۔ کمینہ کہتے بچی تیرا نام کیا ہے؟ بی بی کہتی ہے فاطمہ۔ بی بی نے کیا کہا؟ فاطمہ۔ کمینہ کہتے پھر سکینہ کون ہے؟ بی بی کہتی ہے بابا مجھے سکینہ کہتا تھا۔ بابا تجھے سکینہ کیوں کہتا تھا؟ بی بی کہتی ہے جب مدینہ میں بابے کے سینے پہ سوتی تھی نا تو میرے بابے کو اور مجھے بڑا سکون آتا تھا، اس لیے میرا بابا مجھے سکینہ کہتا تھا۔ کمینہ کہتا ہے بچی اپنے بابے کی محبت کی کوئی بات سنا۔ بی بی کہتی ہے جب میرا بابا فجر کی نماز کے لیے مسجد میں جاتے تو واپس آتے تو میرے لیے مدینے کی کھجوریں لاتے، مجھ سوئی ہوئی کو اٹھاتے، اپنے ہاتھوں سے کھلاتے۔ اب امیر ہوگا وہ بندہ جو ماتم نہ کر سکے۔ کمینہ کہتا ہے بچی اگر تو کہے تو مدینے کی کھجوریں تجھے دوں تو پہچان لوگی؟ بی بی کہتی ہے ہاں میں پہچان لوں گی کہ یہ مدینے کی کھجوریں ہیں کہ نہیں ہیں۔ کمینہ کہتا ہے وہ میرا تخت ہے، اس کے نیچے تشت پڑا ہے، اس کے اوپر رومال ہے، وہ رومال ہٹا مجھے پہچان کے بتا یہ کھجوریں مدینے کی ہیں کہ نہیں ہیں۔ اب بی بی سکینہ نے سجاد مولا کی طرف دیکھا، سجاد کی آنکھوں میں لہو تیز ہوا، سجاد رو گیا تھا سکینہ امتحان کا وقت ہے، اب جتنے ماتمیوں کوشش کرنا ماتم کر لینا، سکینہ امتحان کا وقت ہے۔ بی بی سکینہ چھوٹے چھوٹے قدموں سے چلی، تخت کے قریب گئی، مجھے معاف کر دینا۔ بی بی نے تاج کے اوپر سے کپڑا ہٹایا، نیچے کھجوریں نہیں بابے کا کٹا ہوا سر نظر۔ اللہ تیرا ماتم قبول کرے، محمد کی بیٹی پرسہ قبول کرے۔ نیچے کھجوریں نہیں بابے کا کٹا ہوا سر نظر آیا۔ بی بی نے اپنی جھولی میں ڈالا، اپنے کرتے سے بابے کا لہو صاف کیا، بابے کی داڑھی پہ بوسہ دیا، بوسہ دے کہ بابا آنکھیں کھول، دیکھنا میرے سارے زخمی ہو گئے ہیں، بابا تو گھوڑے سے گرا، کمینے رسیاں لے کے آگئے۔